قرآن مجید میں سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے ہر چیز کو اپنی بہترین کاریگری کے ساتھ پیدا فرمایا اور اس کے اندر ایک بہترین صنعت رکھی ہے، اور اس صنعت کو اللہ نے ایک خاص حکمت کے تحت رکھا ہے، ورنہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اسے کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی صنعت کی ضرورت نہیں، اسے کسی قاعدے قانون و ڈسپلن کی ضرورت نہیں، وہ ان سب چیزوں سے ماورا ہے اور بے نیاز ہے، مستغنی ہے، لیکن اس کی حکمتیں اور اس کی جو مین حکمت ہے، اصل حکمت اور وجہ، وہ یہی ہے کہ اس کے بندے اس کی صنعت سے، اس کی کاریگری سے، اس کی خلاقیت سے سیکھیں اور وہ یہ جانیں کہ وہ رب العالمین کتنا بڑا کارساز ہے اور کیسی حکمت اور دانائی والا ہے وہ، اور اس کے کاموں میں کیسا حسن اور کیسا نظام پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر بندوں کو دنیا میں رہنے، سہنے، چلنے پھرنے اور اپنے کام انجام دینے کا طریقہ آ جائے۔ اگر قدرت کا یہ نظام اس طرح نہ ہوتا تو انسان تو یہاں رہنے کے قابل بھی نہ رہتا، انسان یہاں رہنے کے قابل نہیں ہوتا، اور انسان کوئی چیز سیکھ نہیں پاتا، ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے بے ترتیب ہو جاتی۔ تو اللہ نے پہلے ایک نظام بنایا، اس کے لیے فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ اللہ کی صنعت اور کاریگری دیکھو کہ اس نے ہر چیز کو کتنا عمدہ کیا ہے، کیسی پختگی کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ بنایا کہ وہ ایک اپنے نظام کے تحت کام کر رہی ہے، اور پھر پیچھے بڑے محکم اصول ہیں جن اصولوں کے اوپر یہ کائنات قائم ہے۔ کچھ اصول جو ہیں آج سائنس نے دریافت کیے اس کائنات کے، وہ آفاقی اصول جس پہ کائنات کا نظام ریگولیٹ کر رہا ہے، ایکٹیویٹڈ ہے اور چل رہا ہے، اس میں جیسے گریویٹیشنل فورسز ہے، لا آف فورس، گریویٹیشنل لا آف فورس کام کر رہی ہے، اس کے اندر کشیہ شکل جو آج سائنس جس کو مانتی ہے، اسی طرح اسٹرانگ نیوکلیئر پاور جو ہے وہ ہے، ایک بڑا اسٹرانگ نیوکلیئر پاور اس کے اندر پایا جا رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، اور بہت سارے قوانین ہیں جو اس کائنات کو اپنے ایک نظام کے اندر باندھے ہوئے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹک پاور، اس نے اس کائنات کو اپنے نظام میں باندھا ہوا ہے۔ ویک نیوکلیئر پاور، وہ اس کائنات کے اندر سمایا ہوا ہے۔ گریویٹیشنل فورسز ہیں، انہوں نے اس کو روکا۔ غور فرمائے نا کہ آج سے 14 ارب سال پہلے ایک ایکسپلوژن ہوا، اور اس کے بعد یعنی ایک نقطہ تھا، ایک جوائنٹ میٹر تھا، ایک نقطہ تھا، وہ ایک دم پھٹ گیا، اس میں دھماکہ ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اور پھر اس کے بعد کائنات پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ پھیل جو رہی ہے وہ بھی ایک انہی فورسز کے ساتھ پھیل رہی ہے، اس میں گریویٹیشن بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے، یعنی نہ تو پھیل کے ایک دم سے دور نکل رہی ہے اس طرح کہ سب کچھ بکھر جائے، اور نہ اس کا پھیلاؤ ایسا ہے کہ وہ کچھ بننے ہی نہ پائے۔ چیز بنی اور بن کے ٹھہر گئی
اور پھیلاؤ جاری ہے. زمین بن گئی، آسمان بن گئے، سورج چاند ستارے سیارے سب بن گئے اور پھیلاؤ جاری ہے. اور وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایک فائن ٹیوننگ ان کے اندر ایسی جو ہے رکھ دی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تباہ نہیں کرتے. جو چیز جس کے لیے ضروری ہے وہ اس لمٹ پر، اس پوزیشن پہ وہ ٹھہری ہوئی ہے، اور دوسری طرف کائنات کا پھیلاؤ اپنی جگہ جاری ہو ساری ہے. تو نہ ٹکرا رہی ہے، نہ تصادم ہوتا ہے چیزوں کا، نہ وہ اس طرح دور ہو گئے کہ ایک دوسرے پہ جو ضروری اثر ہے وہ نہ پڑے، نہ رک رہا ہے سسٹم، چل رہا ہے مسلسل حرکت میں. تو اس لیے قرآن پاک میں اس کے لیے ایک لفظ آیا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، بے شک ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، ہر وقت جو ہے اس کو پھیلا رہے ہیں. تو یہ بات بالکل قرآن پاک میں موجود ہے. اور اسی لیے یہ کائنات حرکت پذیر بھی ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ ابھی یہ کائنات نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم کن فیکون. تو وہ ہر وقت کن فیکون کا سلسلہ جاری ہے، جس سے کہ کائنات میں حرکت اور تغیر کا عمل مسلسل ہو رہا ہے. جیسے کہیں کہا کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. سکون محال ہے. اس سکون سے مراد وہ والا سکون نہیں ہے جو ہم گھروں میں چاہتے ہیں وہ بھی محال ہو گیا ہے. ویسے اب تو وہ سکون بھی محال ہو رہا ہے، گھروں میں بھی سکون نہیں مل رہا ہمیں، اور لڑائیاں جھگڑے بہت بڑھ گئے، اب ٹینشنیں بڑھ گئی ہیں اور اختلافات بہت بڑھ گیا آپس میں، دلوں کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو وہ سکون بھی محال ہے. تو یہ وہ والا سکون ہے جو کائنات کے اندر چیزوں کے اندر ہو سکتا تھا. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے، یعنی یہ جو چیزیں ہمیں ساکن نظر آتی ہیں، دیکھنے میں ساکن ہے، یہ ساکن نہیں ہے. دیکھیں اب یہ ایک عجیب بات ہے بظاہر کہ چیز ساکن ہے، ہمارے سامنے ہے، ٹھہری ہوئی ہے، اور جو متحرک ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ ہل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے. مگر حقیقت میں اس کائنات کی جو کیمسٹری ہے اور جو اس کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز ساکن ایکچولی نہیں ہے. اپنی ذات میں، اپنے ایٹمز میں، اپنے ایٹمز کے اندر جس سے وہ بنی ہوئی یہ چیز، تو اس میں وہ ساکن نہیں ہے. وہ ہر وقت ایک اس کے اندر تغیر ہے، حرکت ہے، ایک روٹیشن جاری ہے اس میں. تو یہ محال ہے. اب سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. اور اس لحاظ سے بھی ہر چیز متحرک ہے کہ جیسے زمانہ گزر رہا ہے کسی بھی چیز کے اوپر سے، وہ اس وقت چینج ہو رہی ہے. ہر چیز پرانی ہو رہی ہے، مگر ہمیں اس پرانے ہونے کا اور بدل جانے کا شعور اس وقت ہوتا ہے جب ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے اور وہ پرانا پن جو ہے وہ مائنر ڈگری سے شروع ہو کر کے، بالکل مائنر ڈگری سے شروع ہو کر کے جمع ہوتا جب کسی ایک ہجوم میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں وہ پرانا پن نظر آتا ہے، یا اس کی علامتیں جب ظاہر ہوتی ہیں تو پھر ہمیں وہ پرانا پن نظر آتا ہے. ورنہ پہلے دن کا کھانا اور دوسرے دن کے کھانے میں فرق ہے، تیسرے دن کے کھانے میں اس سے زیادہ فرق ہوگا. اگر ہم کسی ایسی تیز پاورفل کسی خودبین سے اس کا مشاہدہ کریں گے اور خاص روشنی میں چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ پتہ چلتا ہے. مگر اس نیکڈ آئی سے اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کے اندر کوئی سڑان پیدا ہو جاتی ہے، پھپھوندی لگ جاتی ہے کوئی. بہرحال ہر چیز کا یہی حال ہے، چاہے وہ پتھر ہو، لکڑی ہو، کوئی لوہا ہو، ٹھوس چیز ہو، کوئی چیز، اس کے اندر پرانا پن وہ تغیر لاتا ہے. تو یہ سکون اس طرح محال ہے، اس طرح بھی محال ہے. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں.
تو سوال یہ ہے کہ چیزیں پھر ہمیں ثابت نظر کیوں آتی ہیں؟ ثابت ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں، ساکن ہیں، اسٹیٹک، تو یہ ہمیں نظر کیوں آ رہی ہیں ٹھہری ہوئی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مسلسل حرکت جو ان میں ہو رہی ہے، تغیر، اسی کی وجہ سے ہمیں چیزیں ٹھہری ہوئی نظر آ رہی ہیں، مسلسل تغیر کی وجہ سے۔ کیونکہ ایک چیز مسلسل ہوتی ہے تو وہ اپنے اسٹیبلش ہو جاتی ہے، وہ پھر وجود بن جاتی ہے، حالانکہ وجود نہیں ہوتا اس کا۔ جیسے مسلسل کوئی لائٹ جو ہے وہ جلے بجھے تو ایک لائن اور ایک رو بن جاتی ہے، حالانکہ لائن نہیں ہوتی، رو نہیں ہے۔ یا کوئی روشنی کا گولا ہم رسی سے گھماتے ہیں ہوا میں تو وہ ایک دائرہ بنا دیتا ہے، حالانکہ دائرہ نہیں ہوتا۔ وہ دائرہ جو ایک ثابت شدہ چیز نظر آ رہا ہے وہ مسلسل حرکت کے نتیجے میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اس کائنات کا حال ہے۔ اور دیکھیے اتنے حرکت اور ارتعاش کے ساتھ اور اس قدر اختلاف کے ساتھ، اس قدر متحرک رہنے کے ساتھ کائنات جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے اور ہمارے کام آ رہی ہے۔ یہ اس کی بہترین کاریگری ہے اس ذات کی، ورنہ ہم کسی چیز کو اس طرح نہیں رکھ سکتے متحرک۔ ہمیں اپنے اعتبار سے ایک چیز جو ہے بہرحال ساکن چاہیے، مگر اس نے اپنی قدرت کے لحاظ سے چیزوں کو متحرک کیا، اور اس میں حرکت کے باوجود وہ چیزیں ٹھہری ہوئی، ہمارے لیے ٹھہر گئی۔ پھر متحرک ہونے والے آئٹم وہ ہمارے اعتبار سے الگ ہو گئے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ متحرک ہے۔ اس طرح یہ دنیا بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک ایک ذرے میں سن اللہ الذی اتقن کل شیء کا جو مظاہرہ ہے وہ موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دنیا کو ایسے باریک اور نہ نظر آنے والے نظام کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ آج صرف کچھ چیزیں انسان نے سمجھی ہیں، کچھ باتیں سائنس کے زور پر، اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدے سے، مگر بہت کچھ ہے اس دنیا میں، کائنات میں، جو جس تک انسان ابھی نہیں پہنچا۔ پتہ نہیں کتنے لاز اس میں کام کر رہے ہیں، کتنے اصول اس میں کام کر رہے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اس کی عقل دنگ رہ جائے، اور انسان حیران ہے۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو ہم پورا نہیں سمجھ سکتے تو اس ذات کو کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ اس نے اس لیے اس طرح لامحدود ایک کاریگری اپنی ہمارے سامنے سجا دی ہے، تاکہ ہم اس کے آل مائٹی ہونے کا تصور کر سکیں کہ وہ کیسا آل پاورز اور آل مائٹی ہے، کہ سارے پاور جس کے پاس ہے، ساری طاقت جس کے پاس ہے، وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر یہ ترتیب، یہ نظم و ضبط، یہ ڈسپلن جو اس کائنات کا ہے، یہ اس لیے تاکہ ہمیں ڈسپلن کو اختیار کرنا آ جائے، ہم نظم و ضبط کے ساتھ چل سکیں۔ انسانی زندگی اگر ڈسپلن کی پابند نہ ہو، نظم و ضبط کی پابند نہ ہو تو بیکار ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی محکمہ، کوئی شعبہ اگر ڈسپلن سے خالی ہو تو بیکار ہو جائے گا، وہ اپنے مقصد کو پا ہی نہیں سکتا۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے ڈسپلن، اصول، نظم و ضبط یہ انتہائی ضروری ہے۔ دنیا نے جو کچھ پایا اسی طرح پایا، اور قدرت نے ہمیں اس نظام تکوین، اس کاسمولوجی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ڈسپلن دیکھو یہ ہے جو میں نے تمہارے لیے قائم کیا ہوا ہے۔ ہر چیز کی ٹائمنگ سیٹ ہے، ہر چیز کا ریزلٹ سیٹ ہے، پہلے سے ہی سیٹ ہے۔ گندم بوئیں گے، گندم ہی نکلے گا، اس سے کوئی اور چیز نہیں نکلے گی۔ اگر ایک پھل لگایا ہے تو وہی نکلے گا۔ امرود سے سیب نہیں بنے گا، سیب سے امرود نہیں بنے گا، گندم سے جو نہیں بنے گی، جو سے گندم نہیں بنے گی۔ ہر چیز اپنی ڈائریکشن میں کام کرے گی، دن اپنے وقت میں، رات اپنے وقت میں آئے گی۔ سورج کی ٹائمنگ ہے، چاند، سورج، ستارے، سیارے، سب کی ٹائمنگ ہے۔ فصلوں کی ٹائمنگ ہے، وہ اسی وقت نکلے گی۔ موسم اپنے ٹائم پر آئیں گے۔ یہ اسی طرح ہمارے لیے کارآمد ہوا سارا سلسلہ، ہمیں سکھایا تم بھی اپنی
टाइमिंग को सेट करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, और आउट ऑफ टाइम अगर हम हो जाएंगे और टाइम लेस हो जाएंगे तो फिर हमारे काम बिखर जाएंगे। ये डिसिप्लिन का पहला उसूल है टाइमिंग। तो एक तो तकवीन के जरिए से, यानी अपनी कुदरत से उसने ये बताया, और दूसरा तशरीह हैसियत से। वो एक पादरी था, पादरी अपने घर के आगे चक्कर काट रहा था, आगे पीछे परेशान था, और उसके घर के सामने एक सूखा हुआ दरख्त खड़ा था जो बिल्कुल सूख गया, मुरझा गया था। तो पादरी बहुत परेशान था और वो चक्कर लगा रहा था। तो उसका एक दोस्त था, वो उससे मिलने आया और उससे उसने पूछा, देखा परेशान है मेरा ये दोस्त, तो पूछा कि पादरी साहब आप परेशान क्यों हैं सुबह ही सुबह? तो पादरी साहब कहने लगे कि आई एम इन हरी बट गॉड डजंट, आई एम इन हरी बट गॉड डजंट। मैं जल्दी में हूं, अल्लाह जल्दी में नहीं है, गॉड जल्दी में नहीं है। कहा मगर क्या हुआ? कहा कि ये दरख्त जो तुम देख रहे हो, ये मैंने कहीं लगा हुआ देखा, बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इसको ऐसे उखाड़ के अपने यहाँ लगा लिया लाकर, मगर देखो ये सूख गया। तो मैं चाह रहा था कि जैसे वहां पर ये खिलखिला रहा था हरा भरा, ऐसे ही मेरे दरवाजे पे भी इसी तरह खड़ा हो जाए और उसी तरह ताजगी इसके अंदर रहे, मगर ये सूख गया। इसका मतलब है जो गॉड का जो प्रोसेस है वो चीज उससे गुजरेगी। तो अल्लाह का एक निज़ाम है, एक प्रोसेस है, उससे वो गुजारता है चीज़ों को। ये उसका, ये कारीगरी, उसकी सनत साजी है। इसी तरह है, हम भी बहुत सी चीज़ों में जल्दी दिखाते हैं, अक्सर अपने मामलात में उजरत से काम लेते हैं, बस चाहते हैं हो जाए हो जाए हो जाए। हालांकि जो चीज़ें फिक्स्ड हैं इस कानून कुदरत के तहत, तो वो उसी प्रोसेस के बाद ही वो चीज़ें हमें मिल सकती हैं और उनके नतीजे मुरतब हो सकते हैं। जल्दी कैसे हो सकता है? लेकिन इंसान जल्दबाज है, और बहुत सी चीजें वो हैं कि जो इन असबाब व इल्ल को बरूए काल लाने के बाद भी हमें नहीं मिल पाती। इंसान सोचता है चलिए उसने अपना फर्ज भी पूरा किया, एक इंसान है, उसने शादी की, निकाह किया, घर बसाया, अब औलाद हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। ये भी हो सकता है। यहां तक तो वो कुदरत का एक निजाम है कि ठीक है ये करो, पहले निकाह होगा, घर तुम बसाओगे, तो फिर उसके बाद तवक्को रख सकते हो कि अब औलाद की नेमत से तुम बराबर किए जाओगे। लेकिन फिर अगर ना हो बिलफर्ज, तो अब ये समझ लो कि ऐसा नहीं है कि खुदा ने कोई ऐसा निजाम बना दिया है जिसके बाद खुद उसने भी उसके आगे अपने हाथ बांध लिए और वो बेबस हो गया है कि अब ऐसा ही होगा वरना कुछ नहीं। नहीं, ये ना समझो। यानी ये निजाम जो तुम्हारे लिए बनाया गया है, इसके अक्सर नताइज तो इसी तरह होंगे जैसे कि है सिस्टम, बिल्कुल उसी तरह अक्सर ऐसे ही चलेगा और तुम उसी तरह देखोगे। और बात चीजों में एक्यूरेट होगा, 100% होगा। जैसे मैंने पहले मिसालें दी, जमीन में अगर आपने सेब का दरख्त लगाया है तो सेब ही निकलेगा, ये 100% होगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह इंसानों की पैदाइश इंसानों के तरीके से होगी, हैवानों की पैदाइश हैवानों के तरीके से होती है, और दरख्तों की पैदाइश दरख्तों के तरीके से होती है। किसी हैवान को जमीन में अगर गाड़ दें तो उससे इंसान पैदा नहीं होंगे। किसी दरख्त से अगर कोई जानदार निकालना चाहे तो नहीं निकलेंगे। तो बहुत सी चीजें 100% हैं, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल तब्दीली नहीं होती। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि 100% नहीं होती, कभी कभी उनके अंदर तब्दीलियां आती हैं। हमारी पेशन गोइयां गलत हो जाती हैं, हमारी एक्टिविटीज फेल हो जाती हैं, हमारी कोशिश नाकाम हो जाती हैं, वो होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो ये बताना चाहता है कि देखो मैं इस निजाम का पाबंद नहीं हूं। तुम ये ना समझना कि नेचर इज गॉड, नेचर इज नॉट गॉड, नेचर गॉड नहीं है। नेचर इज ए क्रिएशन, नेचर एक मखलूक है, वो अल्लाह के ताबे है, खुदा ने उसको पैदा किया। जितने भी नेचुरल लॉज हैं, फिजिकल लॉज हैं, ये सारे लॉज जो बने हैं ये सब अल्लाह के बनाए हुए हैं और सब उसके दस्ते कुदरत में काम कर रहे हैं।
تو جہاں جہاں ایسا نظر آئے وہاں وہاں سے یہ نظریہ اٹھا کر ساری چیزوں پہ اپلائی کر دیں کہ جو چیز ایکوریٹ ہے اس کو اسی نے ایکوریٹ رکھا ہے. اگر وہ چاہے تو جیسے یہاں بدل رہا ہے ایسے سب جگہ تبدیلی لا سکتا ہے, اور یہ اس کی قدرت میں ہے. اگر وہ چاہے تو درختوں سے وہ جاندار پیدا کر دے اس میں, ہاں بالکل کر سکتا ہے.